Wabarakatuh. In today's episode, we are diving into a profound and timely discussion that's Riwayati Aloom versus Ilmi Jadid. You can also call it traditional Islamic knowledge versus contemporary knowledge. We are honored to host Professor Mufti Mudassir from Kashmir University, a renowned scholar and visionary voice in Islamic academia, to unpack this critical topic. Muslims worldwide face pressing questions like, can tradition and modernity coexist? How do we safeguard the depth of classical Islamic sciences while engaging with modern disciplines, and what challenges arise when these two worlds intersect? Whether you are a student of knowledge, an educator, or someone passionate about bridging divides, this dialogue is certainly for you. Let us rethink how we learn, grow, and thrive in a rapidly changing world. Please don't forget to like, subscribe, and share our channel, that's Educational Cosmos. Please drop your thoughts. Sir, the first question goes like this. Can you share your perspective on what you consider to be the most pressing intellectual challenges faced by the contemporary society? یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اس کو ہم اگر اس طرح سے اس تشکیلی نو دیں اس سوال کی کہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، اس زمانے میں کئی طرح کی چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، مگر ان میں سے اگر دیکھا جائے، جیسے آپ نے سنا ہوگا، دیکھتے بھی آتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، نیوز میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہے اور دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں پتہ کہ آئندہ کچھ برسوں میں اس سرزمین کا کیا حال ہوگا، گلوبل وارمنگ جیسے ایشوز بڑھ رہے ہیں، دوسری چیزیں آ رہی ہیں۔ جی، اب یہ دیکھیے کہ اب یہ جو ہماری دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور مختصر وقت کے لیے ہی بھیجا ہے، مگر کچھ سال ہر فرد اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کے پھر چلا جاتا ہے۔ تو انسان ایک واحد مخلوق ہے جس پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اختیار دیا ہے، فری ول جسے کہتے ہیں، چوائس، یہ خدا نے اس کو دی، اور اسی اختیار کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل سٹیٹ، وہ نیچرل سٹیٹ وہ نہیں رہتا۔ اس کے بعد جب انسان اس دنیا پہ میں آتا ہے، پھر اس پہ کام کرتا ہے، اس کو دنیا کو بدل دیتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ایک مکالمہ انسان اور خدا کے بیچ ہوا تھا، تو اس میں انسان خدا کو کہتا ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، مطلب کہ تو نے رات بنائی مگر میں نے چراغ بنایا۔ تو آج کا انسان کہے گا کہ اللہ تو نے رات بنائی مگر میں نے الیکٹرک بلبز بنائے، بالکل، یعنی میں نے رات کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا، اس کو روشنی سے میں نے اس کو منور کر دیا۔ تو انسان ایک با اختیار مخلوق ہے، اسی لیے اس پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جس موضوع پہ ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ہمارا تعلیمی نظام، اور اس تعلیمی نظام میں ہمارے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہر معاشرہ جو ہے وہ افراد کے مجموعے کا نام، یعنی جب افراد جمع ہو جاتے ہیں تو انڈیویجولز میک اپ سوسائٹی، معاشرہ خود بخود جو ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اب جو یہ معاشرہ ہمارا ہے، جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، اس سسٹم کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ اس پر استوار ہے۔ اگر ہمارا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہے تو جو افراد اس معاشرے میں پیدا ہوں گے وہ بھی صحیح نہیں ہوں گے، بالکل۔ تو یہ افلاطون سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے مفکرین ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا۔ اس لیے افلاطون کی جو سب سے بڑی کتاب ہے دی ریپبلک،
اس میں اسی بات پہ وہ آئیڈیل ریپبلک کا جو کنسپٹ ان کا توجہ تھا مرکوز کی ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہوگا، آپ کس طرح کے افراد اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کچھ بنیادی باتیں ہیں اس کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ معلومات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور معلومات کا جو اب پچھلے 5-8 سالوں میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس پہ کوئی خدگن نہیں لگ سکتی، اس پہ کوئی بندش نہیں لگ سکتی، بالکل یہ اب بالکل ایک فری فلوٹنگ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں افراد کا مستحکم رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بالکل اب ہو رہا ہے کہ یو نو اے لاٹ اباؤٹ سو مینی تھنگس without actually knowing something in particular well، یعنی کہ دائرہ ہے لیکن ڈیپ ڈیپتھ نہیں ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بس کلک آف دا بٹن پہ آپ نے گوگل کھولا، آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے آپ 2-3 چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع پہ جو مہارت حاصل کی وہ آپ کے پاس آ گئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک روایت جو تھی، علمی روایت ہماری ہر معاشرے کی، صرف یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہماری، ہر معاشرے میں، ہر سماج میں ایک علمی روایت ہوتی ہے، وہ علمی روایت تعمیر کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اور جب تک آپ اس علمی روایت کے ساتھ ایک اپنا ربط قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تب تک آپ جو ہے وہ علم کی دنیا میں صحیح تو معنوں میں آگے نہیں جا سکتے۔ اب میں کچھ جو باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا جو نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، وہ کچھ ایسا بنتا جا رہا ہے کہ معلومات پہ بہت زیادہ توجہ مرکوز ہے مگر گہرائی میں ہم بہت کم جاتے ہیں، یعنی جس کو صحیح معنوں میں علم کہیں، کیونکہ تعلیم کا مقصد ہے فرد کی تعمیر و تشکیل، اور فرد کیسے بنتا ہے؟ فرد ایسے بنتا ہے جیسے پہلے میں نے کہا کہ افراد کے مجموعوں کے نام ہی معاشرہ ہے، سماج ہے۔ اب فرد کیسے بنے گا؟ فرد تب صحیح طور سے، اور ایک جس کو ہم کہیں گے کہ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ ایک آئیڈیل فرد کون تو ہے، ایک آئیڈیل سٹیزن کون ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک آئیڈیل سٹیزن وہ آدمی ہے جس کے پاس یعنی جو صلاحیتیں قدرت نے اس میں ودیعت کی ہیں، سوچنے کی صلاحیت ہے، اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے اس کی شخصیت کا، اس میں ایک سمپتھی کا جو عنصر ہے، یہ تمام چیزیں جب یکجا ہوں گی اور بیلنس طور پہ یکجا ہوں گی تو ایک آئیڈیل فرد جو ہے وہ وجود پذیر ہوگا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کو کوئی خاص ٹریننگ تو دے گا اور ایک خاص قسم کا سکل تو دے گا، مگر یہ بنیادی جو ارکان ہیں آپ کی شخصیت کی تعمیر میں، اس کی طرف اس کی توجہ بہت کم ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو فیلیسی آپ بتا رہے ہیں یہ آپ تھوڑا سا پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈز دا فالٹ لائی؟ یہ ہمارا نظام ہی ایسا ہے کہ جب سے دیکھیے ہمارا جو یہ نظام ہے مستعار ہے، اور اس کی تاریخ بھی اپنی، اگر 2-4 منٹ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو وضاحت سے آپ کو بتا سکوں کہ کیسے آیا یہ۔ یعنی ہماری جو دنیا تھی، یہ مشرقی دنیا، خصوصاً اسلامی دنیا، یہاں پہ ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام رائج تھا، مگر یہ سب کچھ بدل گیا جب کولونیلزم آیا، جب انگریزوں کی حکومت آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 300-400 سالوں سے 3-4 صدیوں سے مغربی تہذیب کا غلبہ ہے ہماری سوسائٹیز پہ، بالکل یہ ہر اعتبار سے غلبہ ہے، یہ سیاسی غلبہ ہے، یہ تہذیبی غلبہ ہے، یہ افکار کا غلبہ ہے، ہر اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلبہ ہے۔ اب اس غلبے کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں وہ یہ کہ ہماری قوم مغلوب ہوئی، ان کی قوم غالب ہو گئی، تو ہم نے جو ہے وہ مستعار لے لیا ان سے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کو ہم جدید علمی انقلاب کہتے ہیں، خصوصاً سائنسی انقلاب کہتے ہیں، یہ مغرب سے ہی آیا ہے۔ یعنی اگرچہ مسلمانوں کا بھی انیشل سٹیج میں کافی کنٹریبیوشن رہا ہے، وہ تو یاد ماضی، پرانی بہت یاد ماضی ہے، یاد ماضی عذاب بن گئی ہے یا رب، ہاں وہی والی بات ہے۔ دور کا اگر ہم معمار کسی تہذیب کو کہیں گے تو وہ مغربی تہذیب ہے۔ اب اسے یہ ہوا کہ جب نئے افکار وہاں پہ آئے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک سائنسی علوم آئے
اور سائنس جو تھی وہ فطری قوانین کی دریافت کا نام تھا، اور پھر ان فطری قوانین کو انسان نے اپنی منفعت کے لیے جب بروئے کار لایا، جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اگر ٹیکنالوجی کی ایک تعریف کی جائے وہ یہ ہے کہ فطری قوانین کو انسان جب اپنی منفعت اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو ان کے لیے بروئے کار لاتا ہے، تو وہ ٹیکنالوجی ہے. یہ جو آپ الیکٹریسٹی دیکھتے ہیں، باقی جو آپ دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، ہوائی جہاز دیکھتے ہیں، یہ کچھ فطری قوانین کو سمجھنا، پھر ان پہ ایسی دسترس حاصل کرنا کہ اس کو پھر انسان کی آسانی کے لیے، اس کی آسائش کے لیے اس کو استعمال کرنا. مگر مغرب میں صرف یہ نہیں ہوا. مغرب میں جو ان کی ایک مذہبی روایت تھی کئی صدیوں کی، وہ مذہبی روایت بھی متزلزل ہو گئی. اس کا کیا ریزن تھا؟ ان کے نئے افکار آئے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جب مغربی دنیا میں ہلچل آئی، یہ ہلچل صرف ایسا نہیں اس میں محدود نہیں تھے کہ پہلے آپ کسی ایک طریقے سے کوئی صنعت چلاتے تھے، اب آپ نے طریقہ سیکھ لیا، بلکہ افکار کی ایک دنیا بدل گئی. وہ دنیا ایسے بدل کی نئے افکار آ گئے. یعنی جو چرچ نے ان کو صدیوں سے جو سبق ان کو پڑھایا تھا، انہوں نے اس پہ غور و فکر کیا کہ بھائی یہ جو چرچ کی باتیں ہیں ان کو بھی ہم فکر و نظر کی دہلی، ریزن اور لاجک کے ترازو پر تولیں گے، کسوٹی پہ رکھیں گے، اور تجربے کی کسوٹی پر رکھیں گے. گلیلیو کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب اس سے پہلے کوپرنیکس کا تحقیقات کی تو چرچ نے اس پہ زبردست دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی جو وہ ریکینٹ کرے. بالکل. تو ایون نیوٹن ڈر رہا تھا اپنے پیپرز کو پبلش کرنے میں. مگر یہ جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا. وہ جو ریولیوشن تھا، وہ آؤٹ برسٹ جو تھا، وہ تو ہونا تھا، وہ تو ہو گیا. اس کے نتیجے میں وہاں کی جو روایت تھی وہ بہت لرز گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تضاد پیدا ہو گیا، کنفلکٹ پیدا ہو گیا مذہبی روایت میں اور نئے علوم میں. ایک واضح کنفلکٹ پیدا ہو گیا. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو اہل دانش تھے مغرب کے، انہوں نے اپنے آپ کو ان کے لیے اس روایت کے ساتھ جڑے رہنا بہت مشکل ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے مفکر آئے انہوں نے وہ روایت شکن ثابت ہوئی. مارکس کی بات کریں، ہیگل کی بات کریں، شوپنہار کی بات کریں، بڑے بڑے فلاسفر جو آئے. یعنی یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہر فلسفی 18ویں صدی کے بعد جو تھا وہ ملحد ہی تھا یا متشکک ہی تھا، ایسا نہیں تھا. مگر کانٹ کی بات ہم اگر کریں تو ملحد نہیں تھا. بالکل. بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس روایت سے بالکل وہ منحرف ہو گئے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو تضاد ہے یہ ان کی تو ایک حقیقت ہے، مگر ہمارے لیے یہ وہ حقیقت نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سائنس اور مسیحی اسکرپچرز میں مذہبی جو ان کے صحیفے ہیں، وہاں پہ کئی معاملات میں ایسا تضاد جو وہاں پہ نظر آیا وہ ہمارے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں تو میجر کنٹراڈکشنز ہیں. بالکل. مگر اثر پھر بھی رہا. یعنی جب وہ افکار اس دنیا میں آئے، خصوصاً اسلامی دنیا میں آئے، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ دیا اور بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے. اب دیکھیے ہندوستان میں کیا ہوا. اگر ہندوستان کی 2 منٹ بات کریں، ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں انگریزوں کا تسلط تھا، اور انگریزوں نے یہاں پہ ایک نیا تعلیمی نظام جو ہے وہ رائج کیا 19ویں صدی میں. تو اس سے پہلے جو یہاں کا تعلیمی نظام تھا وہ مدارس کا وہ اپنا ٹریڈیشنل اپروچ. بالکل. تو انہوں نے یہ کہا، انگریزوں نے کہا کہ اب جدید علوم ہے، ان کو اب جدید علوم پڑھائیے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک نئی پود پیدا ہو گئی. وہ نئی پود جب پیدا ہوئی وہ اپنے آپ کو اس روایت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر پائے، تو ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا، ایک تضاد پیدا ہو گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ روایت کے ساتھ اس طرح جڑے رہیں کہ جدید علوم کا انکار کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اب پاسبلٹی ہے ہی نہیں. اور صحیح بھی یہ بات ہے کیونکہ یہ خودکشی کرنے کے برابر ہے. بالکل. کہ اگر آپ مغربی علوم جو ہیں ان کو نہیں اپنا رہے. تو انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے کالج سیٹ اپ کیا، پھر یونیورسٹی بنائی، اورینٹل کورس کے بعد AMU علی گڑھ، پھر وہ تحریک بن گئی. مگر یہ جو 2 پیرالل روایات تھی،
ان میں جو فاصلہ تھا وہ صحیح معنوں میں کبھی وہ پاٹ نہیں سکے. یعنی کچھ لوگوں نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ یہ جو ایک طرف کی جو علمی روایت ہے، مذہبی روایت ہے، جن کے سینٹرز، جن کے مراکز مدرسے تھے، اور جو یہ جدید یونیورسٹیاں اور کالجز جو تھے، ان میں جو یہ آپس کا تضاد ہے یہ کسی کم کیا جائے، گھٹایا جائے، یا بیلنس ہی کریٹ ایک دوسرے کے یہ بہت مخالف تھے. یعنی آپ نے شاید اکبر الہ آبادی کا شعر سنا ہوگا کہ بچوں کے قتل میں یوں بدنام نہ ہوتا افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اچھا، ہاں، تو اکبر الہ آبادی جو ہے وہ روایت کی وہ ایک علمبردار، بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ کالج جو ہے وہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے، اور اس کی فکر کو اور اس کی جو اخلاقی ساخت ہے اس پہ وہ اثر انداز ہو جاتا ہے. تو جدیدیت اسی کا نام ہے. مگر سر سید جو تھے وہ مختلف سوچتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ ان علوم کو نہیں اپنائیں گے تب تک دنیا میں آگے چلنے کا کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں ہے. اب کہنا یہ ہے کہ یہ جو دو سٹریمز چل رہی تھی، ان میں ایک واضح فاصلہ، اور یہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کو ہم پارٹ نہیں کر سکے. حالانکہ جیسے میں نے کہا کچھ کوششیں ہوئی تھی مگر اس کو ہم پارٹ نہیں سکے. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی اور روایتی جو ہمارے علوم ہیں، اور جو جدید یونیورسٹیز اور کالجز سے نکلنے والے لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کو کبھی تو عموماً تو وہ سمجھ نہیں پاتے، اور اگر وہ کوشش بھی کریں تو ان کا جو نقطۂ نگاہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا وہ بہت مختلف ہے ایک دوسرے سے. تو میرے نزدیک جو سب سے اہم کام وہ ہے تعلیم کا، وہ یہ کہ روایت کی ایسنس کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ اس کو اپنایا جائے. آپ کو لگتا ہے پروفیسر صاحب یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے، جب آپ سائنس کا کوئی اصول پڑھاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے روایتی علوم کے خلاف ہے. فار ایگزامپل میں ایک ہی ایگزامپل یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، ڈارونز کا کنسپٹ آف ایوولوشن ہے جی. یا ایون میں آپ کی بات اگر کروں گا، آپ تو لینگویج کے ماہر ہیں، کیا ہماری لینگویج کا ڈیوائن اوریجن ہے یا یہ بالکل ساؤنڈ سے کریٹ ہو گئی؟ تو یہاں پر بھی جدید علوم اور روایت میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہوگا. جیسا کہ سگمنڈ فرائڈ کی وجہ سے جو ان کی نالج کا جو اثر ہو گیا ویسٹ پر، انہوں نے پھر انسانوں کو مشینوں کی طرف، مطلب سیکس کے بارے میں ایسا سوچا کہ یہ کامن ہے، اور مورلٹی کی دجیاں اڑ گئی، وہاں پر فیملیز ٹوٹنا شروع ہو گئی. ایک چیز تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ دیئر از اے لائن آف انٹرسیکشن بٹوین دم، یا ان کو الگ الگ ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیے، میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ علم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بند نہیں کر سکتے. بالکل، طالع میں بند نہیں کر سکتے، خصوصاً آج کے زمانے میں. تو کوئی فکر جہاں کہیں پہ سے بھی اگر اجاگر ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو اس کو پرکھا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا. تو میرے کہنے کا جو مطلب تھا وہ یہ کہ دیکھیے، جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے تو اسلام کی کچھ ایسی بنیادی اصول ہیں جو غیر متزلزل ہے. ان میں کوئی تردد بھی نہیں ہے، اور ان میں کوئی ایولیوشن یا کوئی چینج کا کوئی مطلب کوئی بڑا کنٹراڈکشن بھی نہیں ہے کسی جدید علم سے. ٹھیک، وہ چیزیں جب تک رہیں گی. اور میرے خیال میں اس کی جو سب سے یعنی نمایاں اور سب سے زوردار آواز تھی وہ علامہ اقبال کی تھی، جنہوں نے اپنی شاعری اور اپنے فلسفے کے ذریعے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہی کہ علم ایک ہے، یہ ایک اکائی ہے، اس کو آپ بانٹ نہیں سکتے. مگر علم جو ہے وہ آپ کو خدا تک پہنچائے گا، ضرور پہنچائے گا. یعنی ابن رشد نے جو بات کہی تھی بہت پہلے اقبال سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہی خدا انسانی عقل کا بھی خالق ہو اور وہ وحی کا بھیجنے والا بھی ہو، اور وہ ان دونوں میں ایک تضاد پیدا کر دے. بالکل، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اصولی طور پہ عقل اور جو وحی ہے، جو ریویلیشن ہے، اصولی طور پہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر بنیادی طور پہ ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی فلسفے سے بات آئی، روایتی علوم سے بات نہیں آئی. یہ مدرسے میں ایسی بات نہیں ہو سکتی. یہ فلسفی ایسا سوچ سکتا ہے. دیکھیے نا، ابن رشد جیسا بڑا آدمی تھا، اس کو بھی اپنے زمانے میں بہت زیادہ تشدد، تعصب کا شکار ہونا پڑا. بالکل. تو یہ جو روایت ہے
روایت پسندی کا ایک جو منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تعصبانہ اپروچ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک انٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس انٹالرنس کو توڑنے کے لیے وہ ایک میکینزم ہے کہ فکر جو ہے اس میں قید نہیں ہوگی، وہ بندش وہ بند نہیں ہوگی، بالکل، اور ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ روایت کی بہت ساری چیزوں پہ تنقید کریں گے اور روایت کو اس چیز کو ماننے پہ مجبور کریں گے کہ روایت جمود کا نام نہیں ہے، جب روایت جمود بن جائے گی تو وہ مسائل پیدا کرے گی۔ تو ایسے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے رہے ہیں، ہوں گے بھی۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا، یہ امتزاج، یہ سنتھسس جو ہے روایت کا جو ایسنس ہے اس کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو دوران زمانہ کی حقیقت ہے اس سے بھی منہ موڑنے کی کوئی پھر ہم کو ایسا اندیشہ کہیں لاحق ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم ان دونوں کو پیرل چلائیں، یہ بھی پاس میں رکھے یہ بھی پاس میں رکھے، لیکن کنٹراڈکشن کی اسپیس تو تب بھی ہوگی نا۔ دیکھیے کچھ ایسے ہوں گے، کچھ معاملات ایسے ہوں گے، کچھ امور ایسے ہوں گے جہاں پہ یو کی ناٹ فائنلی ریزالو سم تھنگ، وہ ریزالو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو وہاں تو پھر وہی یا تو بلائنڈ فیتھ کے ذریعے سے آپ چیزوں کو مانتے جائیے۔ دیکھیے جو جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، جہاں تک ایمانیت کا تعلق ہے، اس کی کچھ چیزیں ما وراء العقل تو ہیں، مگر وہ عقل کے منافی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو ایک نیا آئیڈیا آیا ہے، فیڈیزم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ فلسفی کی جو ٹرمینالوجی ہے، فلسفے کی اصطلاح میں اس کو فیڈیزم کہتے ہیں۔ یہ ایک 200-300 سال پرانی بات ہے جب مغرب میں یہ آئیڈیا آیا، ورنہ جو کیتھولک پروٹیسٹنٹ ریولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، پروٹیسٹنٹ انقلاب، اس کے بعد ہی پیدا ہوا۔ ورنہ کیتھولک چرچ جو تھا اس کا ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ عقل اور عقیدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ بعد میں جا کے کوئی جو پروٹیسٹنٹ ریفارمرز تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ جو عقل یہ ایک الگ چیز ہے اور فیتھ جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اسلام نے کبھی قبول نہیں کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال جب اپنی ریکنسٹرکشن لکھتے ہیں تو اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمانیات کا تعلق عقل سے نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ یہ صرف جذبے کا اور احساسات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک فکری اساس موجود ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ اس فکری اساس کی دریافت کرے، اور وہ فکر کے ذریعے سے ہوگا اور وہ عمل کے ذریعے سے ہوگا، غور و فکر کے ذریعے سے ہوگا۔ کیا ڈاکٹر صاحب ہم اس پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے جو کنسپٹ دیا ہے پیچھے سے ان کی ایک روایتی پس منظر جو ان کے دماغ میں بیٹھا تھا، اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایک آکیپائڈ تھاٹس تھے، ایک کچھ پریجوڈیسز تھی ان کے دماغ میں، تھوڑی سی کنڈیشننگ رہی ہوگی، اس کی وجہ سے۔ اب دیکھیے نا، میں ایسی بات کیوں کروں، اگر آپ ایک پیور سائنٹسٹ کو لیجئے وہ تو روایت کو کیٹیگوریکلی اس کا انکار ہی کرے گا۔ جی دیکھیں، سائنٹسٹ کی یہاں پر ہم بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ سائنٹسٹ کا جو دائرہ ہے وہ طبعی علوم کی دریافت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے نتیجے میں کچھ کنکلوژنز تو نکلیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جب ہم اقبال کی یا کسی دوسرے فلسفے کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کی جو اس دنیا میں جو اس کا دائرۂ عمل ہے، یعنی اخلاقیات کی بات کرتا ہے، مذہبیات کی بات کرتا ہے، احساسات کی بات کرتا ہے، تو بطور کلی انسان کو اور سماج کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سائنس کو تو کسی نے اس بات سے نہیں روکا ہے کہ وہ نیچر کی دریافت کرے اور نئے جو ہیں وہ اس میں وہ ایڈ کرتا جائے، اس سے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر جہاں تک انسان کی فلاح و بہبود کا اور سماج کی ترقی کا، اور ایک جس کو میں نے کہا کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا آئیڈیل سٹیزن وجود میں آئے، جہاں تک اس چیز کی بات ہے، وہاں ہمیں سائنس جو ہے دیٹس ویری لمیٹڈ۔ علم جدید کا تو وہاں پر کام بھی نہیں ہے، اگر وہ روایتی انداز کی سوچ ہے اس میں تو کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تضاد تو تب پیدا ہوتا ہے نا جب کوئی پیرلل علم، آپ کا ایک پیرلل نیریٹو کھڑا ہو کر آپ کے روایتی اصولوں کو چیلنج کرتا ہے۔ جی دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دوں گا، جیسے اقبال کے زمانے میں مارکسی جو افکار تھے
وہ دنیا میں پھیل گئے تھے. اور اقبال کی ان کی ایک نشانی بہت بڑا شاعر اور مفکر ہونے کی یہ ایک علامت ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب اور مغربی علوم جو تھے ان کے ساتھ وہ نبرد آزما ہوئے. یعنی ایک ایسا واحد شاعر جو فارسی اور اردو میں لکھتا تھا، اور ہیگل اور مارکس اور کانٹ اور نیٹشے اور شوپنہار اور ان تمام فلسفیوں پہ اس نے تبصرہ کیا ہے اپنی شاعری میں. بالکل فلسفے کو چھوڑ کے شاعری میں بھی انہوں نے ان پہ تبصرہ کیا ہے. تو اب مارکس کے نظریات کو آپ دیکھیں گے کہ اقبال نے ان کو پرکھا ٹٹولا، ان پہ تنقید بھی کی، مگر جہاں پہ ان کو لگتا تھا کہ یہاں پہ اس آدمی نے صحیح بات کی ہے اس کو اپنایا بھی. تو آؤٹ رائٹ ریجیکشن بھی نہیں کی. ہاں، انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہاں بھائی یہ، بلکہ وہ تو اس حد تک جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسلام پلس، وہ کہتے تھے کہ سوشلزم کے ساتھ اگر روحانیت کے عنصر کو جوڑ دیا جائے تو وہ اسلام کے بہت قریب آ جائے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کیتھولک مائنڈ کی ایک وسیع نظر، وسیع المشرب انسان کی ایک نشانی ہے، علامت ہے کہ وہ اپنے ذہن کے دریچوں کو بند نہیں کرتا. اور ایسا ہی انسان ہماری سوسائٹی کو پھر الٹیمیٹلی کنٹریبیوٹ کرے گا. لیکن یہ جو کنٹینیوسلی ہم کہتے ہیں ایولیوشن ہوتا جاتا ہے، مینٹل ایولیوشن کی میں بات کر رہا ہوں، نئی نئی چیزیں ہم دریافت کر پاتے ہیں، تو ہم اس سمندر کو تو روک نہیں سکتے. تو پھر کیسے یہ پاسبل ہوگا کہ ہم ایک ایسا بیلنسڈ پلیٹ فارم کریٹ کریں جہاں روایت کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے؟ دیکھیے، اس کے لیے آپ کو، جیسے میں نے کہا، تعلیمی نظام میں اس کو اثر نو تشکیل دینا ہوگا. تو جیسے کیا واضح چینجز ہونی چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور روایت کا بہت بڑا سوال ہے، فلسفے کا اور مذہب کا سوال ہے. اب دیکھیے، اگر جب ہم اپنی اس کی سماج کی بات کریں یا اپنے کانٹیکسٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس ایسے سورسز موجود ہیں جن کو ایک انسان یعنی بصیرت سے ان کو اپنا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بلائنڈ فیتھ، بلکہ جس کو قرآن نے کہا الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی نبی جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ کی طرف نہیں لوگوں کو بلاتا، وہ بصیرت کی طرف بلاتا ہے. یعنی دے آر ویری کلیئر مائنڈیڈ، ان کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہم نے دیکھی ہے، پرکھی ہے، اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کا جو قرآن نے جو ان کا سفر جو ان کا ہے نا، ان کا فکری جو ارتقا، یعنی پہلے ایک چیز کو دیکھا سمجھے یہی خدا ہے، پھر دوسری چیز کو پھر دھیرے دھیرے آخرکار توحید کی طرف. بالکل. تو وہ کیا بتاتا ہے علامتی طور پہ؟ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو جو ہے، جو سوچنے والا ذہن ہے، وہ کائنات کی جو جتنے بھی مظاہر ہیں ان پہ غور کرے گا، اور آخرکار وہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوگا. جس کو ہم توحید کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ماننا کہتے ہیں، وہ اس کی جو اس کا سفر ہوگا، علمی سفر ہوگا، وہ اس کا پینیکل ہوگا، وہ اس کا اینڈ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ذہن کے دریچوں کو بند کر دیں، آپ قدغن لگا دیں افکار پہ. آپ کو ذہن کے دریچے کھلے رکھ، بلکہ آپ کو انکریج کرنا ہے کہ آپ کھلے ذہن سے چیزوں پہ غور کریں. ایسا عین ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی روایت سے منحرف ہو جائیں، مگر that is a risk that we necessarily have to take. We have to take that risk. اس کو آپ بند نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا ہوگا، جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ الحاد پھیل رہا ہے، بالکل ایتھیزم پھیل رہا ہے، یا نیچرلزم، یا جو بھی نام، یا اب تو لوگ اپنے آپ کو ایگنوسٹکس کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جی یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی پہلے ایک تشکیک کی صورت اختیار کرتا ہے. کچھ سوالات آپ کے ذہن میں رہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں الجھن پیدا کرتے تھے، آپ ان سوالات کی جواب تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ جواب آپ کو نہیں ملتے، تو وہ تشکیک جو ہے وہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، that gets consolidated. تو آہستہ آہستہ پھر وہ ایک الحاد کی صورت اختیار کر لیتی ہے. مگر جب آپ اپنے ذہن کے دریچوں کو کھلا رکھیں، میں آپ کو یہاں پہ ایک یہ کہہ دوں کہ بہت سارے، بلکہ اکثر جو ان میں سے تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دین کے پاس ان چیزوں کا نام ہے ہی نہیں، دین نام ہی ہے بلائنڈ فیتھ کا اور اندھی تقلید کا. اکثر لوگوں کا یہی سوچ ہے.
یہی ماننا ہے مگر اکثر جب لوگوں ہمارے کا۔ پاس ایسا نیریٹو ہوگا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایک علمی روایت ہے اور اس کا ان چیزوں کے بارے میں یہ کہنا تو مطلب ہم کو پھر روایتی اپروچ میں چینجز لانی پڑیں ہے، گی۔ روایتی اپروچ میں چینج لانی، بالکل روایتی اپروچز میں چینج لانی پڑیں گی۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو ایک روایتی علوم کا سلسلہ ہے، جب تک کہ وہ زمانے کو نہ سمجھے اور جب تک کہ وہ سیلف کانشیس نہ بن جائے، جب تک کہ وہ سیلف کریٹیکل نہ بن جائے، یعنی روایت کا سیلف کریٹیکل بننا بہت ضروری ہے، ٹریڈیشن کا سیلف کریٹیکل بننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ٹریڈیشن سیلف کریٹیکل نہیں بنے گا، وہ سیلف گلوریفائی کرتا رہے گا، اپنے آپ کو گلوریفائی کرتا رہے گا اور اپنے آپ کو دوسروں پہ مسلط کرتا رہے گا اسی صورت میں جیسے وہ چلا آ رہا ہے۔ مگر جیسے میں نے کہا کہ افکار کا یہ جو سیلاب ہے یہ مجبور کر دے گا روایت۔ پروفیسر صاحب، کیا ایسا کوئی انر ریوائول اب تک آ چکا ہے؟ کوششیں بہت ہوئی ہیں اور اسلامی دنیا میں اس کی مثالیں بھی ہیں، مگر جو کامیابی ان سے متوقع تھی وہ نہیں ہو پا رہا۔ میں ریسنٹلی ایک بات کروں گا، مطلب ہم اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے لیکن ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء ہے، روایتی طریقے سے، ایک عالم ہے، نام میں لینا بھی پسند نہیں کروں گا، سب اس کے پیچھے لگے کہ یہ روایتی علوم سے ہٹ کر نئی بات کر رہا ہے، تو کیا ہمارا روایتی سسٹم ان چینجز کو برداشت کر پائے گا؟ دیکھیے، روایت کا یہ ہمیشہ سے یہ دستور ہی رہا ہے کہ کوئی بھی اوپینین جو اس روایت کو سے ہٹ کے ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، یہ تو اس کا طریقہ ہی رہا ہے۔ مگر جب آپ تاریخ افکار یعنی دنیا کی تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوتا رہے گا، روایت بھی چلتی رہے گی اور منحرف آوازیں بھی آئیں گی، اٹھیں گی، نئی نئی انٹرپریٹیشنز بھی آتی رہیں، نئے نیریٹیوز بھی آتے رہیں گے اور یہ ناگزیر چیز ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دبانے کا ٹائم اب چلا گیا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ کتابیں، آپ ابن رشد کی کتابیں سارے بازار جلا دیں، وہ دور نہیں رہا، اب ہر ایک کے پاس ابن رشد جیب میں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو اس میں we need to be much, the tradition needs to be much more open, much tolerant and self-critical. Self-critical ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دستبردار ہو جائے اپنی روایت سے ہٹ کے۔ جیسے میں نے کہا اقبال کبھی دستبردار، accommodative features سا کریٹ کرنا۔ اقبال اپنے اصول سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے، انہوں نے ایمان اور عشق کی تعلیم دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عشق ہے یہ اینٹیڈوٹ ہے، یہ تریاک ہے، بہت سارے جو امراض ہیں ہمارے نئے امراض ان کے لیے یہ اینٹیڈوٹ ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو علم کا سفر ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا، جو انسانی فکر ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں ایک کائنڈ آف سنتھسس یا ہم آہنگی جو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں یہاں پر دیکھنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری گفتگو پروفیسر صاحب سے رہی بڑی بہت اچھی اور خوبصورت رہی، اور ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس گفتگو کو، اس کے بین کافی نئے پہلو ہیں، نئے موڈ ہوں گے ان پر بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، اور وہ تھوڑا سا ہارڈ ٹاک بھی ہوگا ہمارا نئے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔